اچھا میم ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جیسا کہ آف دی ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ کپلز ایسے آتے ہیں جو جن کا 8واں 7واں 9واں بچہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی فیلڈ تو نہیں ہے لیکن میں تھوڑے سے کمنٹس چاہوں گی آپ کے اس کے اوپر کہ کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے ہاں اویئرنیس کی کمی ہے جبکہ وہ اتنا اچھا فائنینشلی ان کو لک آفٹر بھی نہیں کر پاتے, بالکل لیکن یا ہمارے ہاں ہمارے ہاسپٹلس کے اندر کوئی اتنا اچھا نظام نہیں ہے کہ انہیں گائیڈ کر کے بتایا جائے کہ جتنے پاؤں ہیں اتنی ہی چادر پھیلائیں, اور اعتدال کا لفظ جو ہے وہ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, آپ اتنے بچے رکھیں یا اتنے پیدا کریں جن کو اچھا لک آفٹر کر سکیں. بالکل تو اس کے اوپر کوئی اویئرنیس کا ہے پروگرام؟ بالکل. اس میں تو میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بلکہ ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے یہ چیز, جی اور جی ہم ایز اے گائنیکالوجسٹ کیونکہ ہم خواتین سے ڈیل کر رہے ہیں جی تو جی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہمارے پاس جو بھی عورت چیک اپ کرانے آئے ایز اے ڈاکٹر ایز اے گائنیکالوجسٹ, تمام گائنیکالوجسٹ کا فرض ہے کہ جب وہ اس کا اینٹی نیٹل چیک اپ کر رہی ہیں تو اسی وقت اس سے بات کریں فیملی پلاننگ اور کانٹرسیپشن کے بارے میں. ہمارے یہاں خواتین کو اصل میں آزادی اٹانومی نہیں ہے, وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتی کہ اس نے کتنے بچے پیدا کرنے اور کتنے وقفے سے کرنے, ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ فیصلہ یا تو اس کے ہسبینڈ نے کرنا ہے یا اس کی ساس نے کرنا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایز اے گائنیکالوجسٹ ہمارا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ جب میں چیک اپ کروں ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھا ہو, ساس بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہو, اور اس وقت ہم پیشنٹ سے بات کریں فیملی پلاننگ کی. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اب گنگا رام کا جو بزی آؤٹ ڈور ہے اس میں کیا ہوتا ہے, وہ اکیلی عورت اندر آتی ہے دکھانے, خامد باہر کھڑا ہوتا ہے, ہم عورت کو چیک کر کے باہر بھیج دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ 9 بچہ پیدا کرتی ہے اور 9 مہینے بعد پھر ایک اور بچہ پیدا کرنے آ جاتی ہے. آپ نے بہت سارے کیس دیکھے ہوں گے اور ایسے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, ریپیٹڈ پریگننسیز کی وجہ سے وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے, پریگننسی کی کمپلیکیشن, اور بہت سی ینگ اور بچیاں 2 بچے وہ پیدا کر چکی ہیں, ان کو لک آفٹر بھی نہیں کر ان کو پاتی لک آفٹر بھی نہیں, نہ دیکھیں نہ وہ ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کرتی ہیں. اس میں میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ ایک ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا جو عام طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے نا, ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. مطلب ان کے پاس یہ سیکیورٹی بھی نہیں ہے کہ ان کا بچہ بڑی عمر تک پہنچے گا کہ نہیں. مطلب یہاں پہ جیسے میں نے کہا نا, ماؤں کے مرنے کی شرح پاکستان میں بہت زیادہ ہے, بچوں کے مرنے کی انڈر 5 جو مورٹیلٹی ہے اس میں بھی پاکستان کا بہت ہائیسٹ ریٹ ہے. تو وہ جو غریب بندہ ہے نا, اس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے کہ میرا بچہ 5 سال کی عمر تک پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا, اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ ہیں ارننگ ہینڈز ہیں, بچے پیدا کرتے جاتے ہیں اور ان کو کام پہ چائلڈ لیبر پہ لگا دیتے ہیں. تو دس ہیز ٹو چینج. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ہمارے ریسورسز اس حساب سے نہیں بڑھ رہے جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اور یہ وہ ایک شعبہ ہے فیملی پلاننگ جس میں ہم بری طرح ناکام. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, ہم بار بار بنگلہ دیش کی اگزامپل اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ ہوئے بالکل ہم سے ہیں, الگ, لیکن انہوں نے اپنے پاپولیشن ایکسپلوژن پہ کنٹرول کیا ہے, اور اس میں ان کا جو مسجد کے امام صاحب ہیں, مولوی صاحب ہیں, جو ریلیجیس لیڈرز ہیں, انہوں نے ان کو انوالو کیا ہے اس چیز میں, اور ان کا پروگرام بہت کامیاب ہے. پتہ ہے کہ لوگ ان کی سنتے ہیں, ہاں, لوگ ان کی سنتے تو ہیں. ہمیں بھی اب گورنمنٹ کو نا اس پہ جنگی بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے. ادروائز ہم جتنی بھی ترقی کر لیں, اپنے خرچے جتنے بھی کم کر لیں, آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے ریسورسز اس حساب سے نہیں بڑھ رہے. اویئرنیس نہیں ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بچے کتنے ہونے چاہیے اور کتنے وقفے سے ہونے چاہیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ ایک ماں کو کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ سفر وہ کر رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح, اسی نے ایک بچے کے بعد دوسرے کو دیکھنا ہے, اسی نے ان کو اسکولنگ کروانی ہے, اسی نے گھر پہ دیکھنا ہے, اور باقی جو ہیں ادھر ادھر کی چیزیں وہ انتہائی اس میں آئی تھنک ان کا کوئی ریلیٹ بنتا نہیں ہے. اس پہ تو میں 100% آپ سے ایگری کروں گی. اور مجھے ایک ذہن میں بات آ رہی تھی, وہ یہ کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے, ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی, کہ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. تو میں تو اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ اللہ میاں نے مطلب ایک بچے کو اگر آپ دودھ پلا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ نے اگلا بچہ نہیں پیدا کرنا, اور اس کا حق ادا کرنا ہے. دودھ پلانا ماں کا فرض ہے, کیونکہ دودھ پلانے سے بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے, اس کو بیماریاں کم ہوتی ہیں. تو یہ 2 سال تو ہمارے یہاں تو آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو اپنا لیبر روم جا کے دکھاؤں, وہاں پہ تو ابھی ایک بچہ 10-11 مہینے کا ہوتا ہے تو اگلا بچہ پیدا ہونے والا ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کیسے ہو گیا, یا ہم پہ پریشر ہے, یا وہ بیٹیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں تو بیٹے کی تلاش میں, پھر ایک بیٹا ہو جاتا ہے تو پھر جوڑی ملانے کے چکر میں. اینڈ وی ہیو سین کہ
مطلب بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں مائیں جو ہیں ہم نے بلیڈنگ کے ساتھ PPH کے ساتھ رپچر یوٹرس یعنی بچے دانی پھٹ جاتی ہے اور وہ مائیں مطلب وہ ایک میل چائلڈ کی خواہش وہی میں سوشل پریشر آئی تھنک سب سے زیادہ دس سوشل ہیز ٹو پریشر ہے. چینج. اور آپ نے جو بات کی میں اپنی گیدرنگ میں اس بات کو ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو بیٹیوں کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ 3-4 ہو گئی ہیں تو اس کے بعد بھی وہ کنٹینیو ہیں اولاد کے حصول کے لیے, تو میں ان ایسے لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کس لیے بیٹا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا کل کو کمائی کا ذریعہ بنے گا اور ہمارے لیے ہمارا جو ہے نام آگے بڑھائے گا. میں نے کہا وہ بیٹی بہت اچھا کر سکتی ہے. بالکل. اس کی مثال میں اگر آن سکرین دوں تو ایک بہت کامیاب بیٹی اور ماں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے. بالکل. اس نے بھی پڑھائی مکمل کی ہے, اس نے آج ایک معاشرے میں ایک نام ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خدمت کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے. تو بیٹیاں کہیں پہ بھی کچھ کمی نہیں کرتی, صرف آپ کی تعلیم اور تربیت میں کمی ہو سکتی ہے. بیٹی آپ کو ریوارڈ دینے میں, کم بیک کرنے میں کبھی کمی نہیں کرے گی. اللہ کرے کہ جن لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے جو ابھی بھی انہی چکروں میں ہیں کہ 3 بیٹیاں ہیں تو پھر بھی انہوں نے کرنا ہے. اور جو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کو دینا ہوتا ہے وہ پہلے 2 بچوں میں دے دیتے ہیں, چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ 2 بیٹے ہوں. اس کے بعد آپ کی اللہ سے ضد اور خواہشات کا انبار شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ.